بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضگی کی بات ہے کہ جو تم ایسی بات کہو یا ایسی بات کام کرو جو کہتے نہیں ہو۔ ان تقولوا ما لا تفعلون یعنی کہو کچھ اور کرو کچھ۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دوگلی پالیسی بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ زبان سے انسان کچھ کہے اور عمل اس کے خلاف کرے۔ مثلا دعویٰ حضور سے محبت کا کرے اور پھر حضور کے احکامات کی نافرمانی کرے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ کی ہوا جیسی نماز نہیں پڑھتے پر حضور سے تو عاشق کہہ گئے ہیں، وہ کون سا عشق ہے آپ سے؟ اگر حضور کی، اور حضور تو فرماتے ہیں جس نے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، گویا جس نے نماز پڑھی تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اس نے۔ تو آپ کہتے کی ہوا نماز نہیں پڑھتے کی ہوا سی؟ ویسے تو عاشق ہے گئے ہیں، وہ کس طرح کے عاشق ہوتے ہیں؟ یہ سب فراڈ ہے۔ فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ میری سنت کو زندہ کرتا ہے۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے ہی مجھ سے محبت کی۔ تو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنانے کا نام محبت ہے۔ صرف اپنی خواہشات اور رنگ برنگی کام کر کے اور کہوں میں عاشق رسول ہوں، میرے عاشق رسول کہنے سے میں عاشق رسول نہیں بنوں گا، تو یہ دوگلی پالیسی بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کہتا ہے نا کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی ناراضگی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو کرتے نہیں ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد ہو۔ قول و فعل میں تضاد کا ہونا یہ بہت بڑی بد اخلاقی بھی ہے، بہت بڑی برائی بھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ کی پناہ یہ سب سے زیادہ برائی ہے، اس کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور جب بندہ گناہ کو گناہ نہیں نہ سمجھتا، سمجھتے اس کی اندرونی شخصیت مر چکی ہے۔ جس طرح کوڑ ایک بیماری ہے، جذام جسے کہتے ہیں، کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جس بندے کو معاذ اللہ پناہ دے لگ جائے نا تو اس کا جسم ہو جاتی، تو وہ جس جسم پہ حصہ ہے نا اس کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو وہ آگ اس کو آگ کے اندر جل جائے گا لیکن بندے کو محسوس نہیں ہوگا، یعنی احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو جو ہے نا کوڑ لگ چکا ہے، ہمیں گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا، خدا کی ناراضگی کا احساس ہی نہیں ہے۔ دوسرے کا دل دکھا کے، دوسرے پر ظلم کر کے ہمارے اندر کی حساسیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ بہت بری بیماری بد اخلاقی ہے، یہ تضاد نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر، یہ منافقت کی علامت ہے۔ آپ تجربہ کی دیکھیے، شادی کارڈ ہم لکھتے ہیں، اس کے اوپر ہم لکھتے ہیں جناب اس ٹائم پہ کھانا شروع ہوگا، پابندی وقت سنت رسول ہے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن آپ اس ٹائم کے مطابق جا کے کبھی شادی ہال میں یا شادی پہ چلے جائیے، پھر دیکھیے کہ وہاں کیا ملے گا آپ کو۔ اس ٹائم جو رائٹ ٹائم انہوں نے لکھا ہے، تو پتہ لگا کہ 100 میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ اس کو وہ وعدہ ہی آپ نے کیا اوپر، اور اس طرح کہ پابندی وقت سنت رسول ہے، یہ وقت کی پابندی ہو رہی۔ اور جس اسلام نے ایک ایک لمحے کا ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو کسی کام میں لگاؤ، لایانی نہ لگاؤ، فضول نہ لگاؤ، اس وقت کو ضائع نہ کرو۔ یہ وقت، یہ اوقات تمہارے لیے بہت بڑے قیمتی ہیں، اس سے تم جنت بنا سکتے ہو، لیکن ہم ان اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پابندی وقت، یہ اسلام میں نماز کا وقت پابند کیا، جماعت کے کیسے ہوتی ہے، نماز کا ایک ٹائم مقرر کر۔ اسی طرح آپ جب تک زبان سے کوئی جملہ نکالتے نہیں اس وقت تک ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے زبان سے کوئی بات نکال دی اور کسی سے کہہ دیا کہ یہ ٹائم فلاں ٹائم پہ میں آؤں گا، اب آپ کا اس ٹائم پہ پورا آنا اترنا، اس ٹائم پہ جانا، یہ آپ پہ لازم ہو گیا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی منافقت کی علامت ہے۔
اور دوگلی پالیسی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ تو اس لیے یہ بہت بری بیماری ہے، اس سے ہمیں اللہ بچائے۔ جس فرد میں بھی ہو، جس قوم میں آ جائے، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اور آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو اس نے پامال کیا ہوا ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کر رکھا ہے، اس لیے وہ خود بھی پامال ہو رہے ہیں۔ خدا نے اس کو پامال کر دیا ہے، کہیں فلسطین کی صورت میں اور کہیں کشمیر کی صورت میں، ہر جگہ مسلمان ہی مر رہا ہے، پٹ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان نہیں رہا۔ مسلمان نے اللہ کے احکام کرتا کچھ، دعویٰ کچھ کرتا ہے مسلمانی کا، اور کام کافروں سے بھی بدتر۔ آپ اپنے ملک میں کوئی چیز جا کے بازار، کسی دفتر میں جا کے بغیر رشوت کے کام کروا کے دیکھ لیجیے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آدمی دو رخ آتا ہے نا، تضاد بیانی ہوتی ہے، یعنی زبان سے کچھ کہتا ہے، عملاً کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں دو زبانیں رکھے گا، ایک جس کو منافق کہا جائے گا۔ تو یہ دو زبانیں منافقت کی علامت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور یہ ہمیں اپنے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم وعدہ خلافی نہ کریں، جو کہیں وہ کریں، جو کریں وہی کہیں۔